الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ قسط نمبر 5 سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات آج کے اس درس میں ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ فارس والے علاقے کے لوگ جو حقیقت میں عجمی النسل تھے اور یہ دین اور اسی طرح ٹیکنالوجی کے اندر دونوں میں آگے بڑھے اور جتنی بھی ایجادات ہوئیں وہ تمام کی تمام اکثر مسلمانوں کے ہاتھوں پر ہوئیں۔ خود جو اللہ نے اصحاب فیل کا واقعہ بتلایا جس میں ابابیل کنکر اٹھا کر لے کر آئے، کہتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان کے چونچ میں ایک کنکر ہوتا تھا، 2 ان کے پنجوں میں کنکر ہوتے تھے، 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ حجارۃ من سجیل، سجیل کوئی خاص کنکر ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذکر کیا تھا کہ جو کروڑوں سال جہنم کی آگ میں جل کر پکا ہو، اور وہ پارٹیکل آف ایٹم ہے جو آپ سنتے ہیں اٹامک پاور، یہ ملک اٹامک پاور بن گیا، اس ملک نے تجربہ کر لیا۔ وہ پتھر جو اتنے لاکھوں سال پک کر اور ایٹم کی شکل اختیار کر گیا، اللہ نے اپنے رسول حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اور اہلاً و سہلاً اور مرحبا اور خوش آمدید، اور زمین پر بھی اللہ نے یہ ایٹم چلا دیے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہیں ٹیکنالوجی میں بھی دین کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ محمد عربی کا دین شروع ہونے سے پہلے بھی ہم نے ظالموں کا اور کافر فرعونوں کا خاتمہ ایٹم ان معصوم پرندوں کے ذریعے سے زمین پر گرا کر صفائی کر دی، فرعونوں کی، ظالموں کی۔ اور ہم نے ایسے ہی ہواؤں اور فضاؤں اور آسمانوں اور بادلوں کے اوپر بھی میزائل چلا دیے، کیونکہ کاہن پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے اپنے جنات سے کہ کیوں تم اب خبریں نہیں لاتے، پہلے تو ہر خبر لے کر آتے تھے۔ وہ جنات کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا نظام بدل گیا ہے، کوئی پہرے لگ گئے، جو ہم نے خلا میں اسٹیشن بنائے ہوئے تھے جہاں سے ہم فرشتوں کی باتوں کو اچکتے تھے، وہ سب نظام درم برم ہو گیا، اب تو اس اسٹیشن کے قریب بھی جاتے ہیں تو ہمیں میزائل پڑتا ہے۔ تو اللہ نے آسمان پہ پہرے لگا دیے، میزائل چلا دیے۔ یہ تو دنیا میں بعد میں چلے، اللہ نے پہلے چلا کے دکھائے۔ اور آسمان سے اللہ نے ایٹم کو برسا کے دکھا دیا اور دھماکے کر کے دکھا دیے۔
फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, तुमने तो देखा नहीं, और जो उस वक्त थे तो कहा कि देखो तो सही क्या हाल इनका हो गया, भूसे के मानिंद पड़े हुए हैं। कैसा इनको अल्लाह ने बर्बाद करके दिखाया। तो अल्लाह ने एक सबक दे दिया इधर कि इब्तिदाए नबूवत से पहले हमने सफाया किया मिसाइल चला के और एटम बरसा के और हर जगह पहरे लगा के हमने कायनात को साफ़ सुथरा कर दिया। ए मुसलमानों, तुम याद रखो, अगर तुम्हें भी ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है तो तुम्हें भी अपनी तरक्की में आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ गए? टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह अजमीउन नस्ल थे। कैसा दीन ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, पाए का दीन, मगज़ दीन का निकाल कर बाहर रख गए, आसानी कर दी। और इसी तरह रिसालत, ये सब भी पता चलता है। तभी तो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने ये बात फरमाई थी ना कि फ़ितरत की मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। देखें, ये इशारा किस तरफ था? अजमियों की तरफ। गहराइयों से इन हजरात ने इस इल्म को देखा। और दूसरी जगह क्या फरमाया उन्होंने कि एक ही हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए मील के साहिल से लेकर ताब खाने के काशगर। ये काशगर कौन होते थे? वही थे बिल्कुल। मतलब आसमानों पर भी अल्लाह का पैरों का बिठाना, ज़मीन पर भी अल्लाह का पैरों का बिठा देना। खुदाई एटम के ज़रिए से अल्लाह ने तबाही मचाई, हलाक किया। ये सब कुछ कोई इत्तफाकी निज़ाम नहीं चला है। ये निज़ाम सारा किसने फैलाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ये हिकमतें सब इसके अंदर मौजूद हैं, भरी पड़ी हुई हैं। ये सब हमें इस सीरत से सबक मिलता है। अब आगे चलें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान इस जानिब आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के एतबार से कैसे मुंतखब किए गए? बेतबारे नसब देखा जाए तो सबसे आला वुलद आला, सबसे बेहतरीन जिसकी औलाद हैं वो हज़रत इस्माईल हैं। और ज़ुर्रियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गौर करें तो दो बेटे, एक है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे कौन बेटे थे इनके? हज़रत इसहाक। बनी इसराइलों के अंदर जो हज़ारों नबियों का सिलसिला चला वो हज़रत इसहाक के ज़रिए से आगे बढ़ा। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम, फिर आगे याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसी तरह सिलसिला आगे नबियों का ज़ुर्रियत निकलती चली गई। और सब बनी इसराइल में जितने अम्बिया आते चले गए, गोया ये सब कौन थे? औलाद याकूब अलैहिस्सलाम है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम औलादें सैयदना इसहाक के, अगर उल्टा देखो, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे सैयदना इब्राहीम के। तो गोया हज़ारों नबियों को अल्लाह ने एक बेटे से पैदा किया। एक तरफ तो ये सिलसिला है और दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आ जाए तो आप देखें कि दूसरे बेटे से सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये ऐसे ही नहीं है इत्तेफाक। गोया ये एक नबी भी हज़ारों नबियों से भी शान में सबकत ले जाने वाला है। देखें, इसका वज़न उन सब से भी बढ़कर है। गोया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वलद में सिर्फ़ एक नबी हैं, हालांकि ये भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और ये बिनाए काबतुल्लाह शरीफ को तामीर करने में भी वालिद के साथ शरीक कौन थे? हज़रत इस्माईल। ये अलग शान मिली। और हज़रत इस्माईल को मज़ीद एक और शान क्या मिली? ज़बीहुल्लाह भी हैं। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि
अना वलिदु ज़बीहैनी, कि मैं दो ज़बीहों का बच्चा हूँ, मैं दो ज़बीहों की औलाद हूँ। एक जो हज़रत खुद ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में भी बेटे फेंके गए थे। और ये जो मैंने दूसरा वाक़या एक आपको पिछली नशिश में सुनाया भी था, तो वो तो फरमाए कि बिनाए काबा में भी शरीक हुए और ज़बीहुल्लाह भी हैं। और एक बड़ी अजीब बात कि जिससे अल्लाह की वहदानियत में अल्लाह क्या है, ला शरीक है। ऐसे ही कहते हैं, उलमा ने ये बात फरमाई, बड़ी पते की बात। ऐसे ही कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में भी वो ला शरीक है। उनके साथ अल्लाह ने किसी को शरीक होना नबूवत में बर्दाश्त नहीं फरमाए। कहते हैं इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्दी, अल्लाह ने पूरी कायनात पर नज़र दौड़ाई। और क्या अल्लाह की नज़र होगी और कायनात का कोई ज़र्रा उससे छुप सकता है? गोया सारी ज़ुर्रियत, पूरी इंसानियत अल्लाह के सामने होगी। अल्लाह ने ज़मीन पे नज़र डाली और फिर चुन लिया हज़रत इस्माईल को, फिर उसमें से किनाना को, फिर उसमें से कुरैश को, फिर उसमें से बनु हाशिम को, फिर उसमें से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ने कैसे चुन लिया, कैसे साफ नसब चुना। रब ने हज़रत अब्दुल्ला को चुना। हज़रत अब्दुल्ला के हाँ, हालांकि मुशरिकों का और काफिरों का ज़माना है, लेकिन नाम देखें अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। कोई हिंदू या काफिर रखेगा अपनी औलाद का नाम ऐसा? तो अल्लाह ने वालिद के नाम में भी कैसी ज़बरदस्त अपने नाम से निस्बत जुड़वाई। हालांकि घराना ज़माना सब वो चल रहा है, लेकिन अल्लाह इधर भी नाम भी गलत होना बर्दाश्त नहीं फरमा रहे, नाम भी बिल्कुल सही रखवा रहे कि कैसी हैरत की बात। फिर कुरैश के ख़ानदान के लोग अपने शरफ़ के लिए लड़ जाते थे, मर जाते थे। उन्हें ज़िंदगी गर्दन कटवा देना पसंद था, लेकिन अपनी इज्जत चली जाए ये पसंद नहीं था। हमारे तो आजकल लोग कहते हैं इज्जत तो आने जाने वाली चीज़ है इससे क्या होता है, इज्जत चली गई, माल आना चाहिए। माल और जायदाद के फटने हैं, लड़ाइयाँ हैं हमारे यहाँ। आप गौर करें किस चीज़ की लड़ाइयाँ हैं? जायदाद की लड़ाइयाँ हैं, माल और दौलत की लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, कोई इस बात पे नहीं लड़ता। आप दुनिया में देखेंगे ही नहीं कि कोई अपने शरफ के लिए, अपनी इज्जत की खातिर अपनी गर्दन कटवा दे। तो इन ख़ानदान को कुरैश, ख़ानदान कुरैश, ये अपने शरफ के लिए, और ये मशहूर होते थे, इस कदर मशहूर होते थे कि इनके बारे में हैरत कुन इंकशाफात हैं। कहते कि इनका शरफ देखना हो ना तो मुख्तलिफ बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। चंद मैं अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि तमाम वाक़यात का तो हम अहाता ही नहीं कर सकते, सारी बात उधर ही फूक जाएगी, पूरा दर्स वहाँ चला जाएगा। तो कहते हैं इनका शरफ देखना है, इनके ख़ानदान इसके लिए लड़ते थे। काबतुल्ला के बिना हुई तैयार हुआ बैतुल्ला। अब हजर अस्वद को लगाने का वक्त आया तो एक तूफ़ान जंग तैयार हो गई, एक लड़ाई खड़ी हो गई ख़तरनाक। आप सुनते रहते हैं ये वाक़या। कहते हैं खून के प्याले भर के लाए गए, उसमें सरदारों ने अपने हाथ डबोए और एक दूसरे से हाथों में हाथ डालकर मिलाए सरदारों ने, और कहा कि हम अपने जिस्म का एक आखिरी कतरा तक खून का बहा देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हजर अस्वद का शरफ और इज़्ज़त हमारे कबीले के हिस्से में आनी चाहिए क़यामत तक, ताकि लोग तज़किरा करें कि देखो कुरैश कबीले ने हजर अस्वद को नस्ब किया था बैतुल्ला के अंदर। तो ये देखें अपनी इज़्ज़त पर मर मिटने वाले ख़ानदान, क्यों ये
اللہ نے ان کو ایسی صفات پیدا کریں ان کے اندر کہ یہ اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ پھر بنو قصی آ گئے اور پھر لڑائی پڑ گئی۔ کعبۃ اللہ کا نظام، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی صفائی، اس کا نظم و ضبط کا خیال کرنا، تمام تر خدمات یہ سب ہمیں ملنی چاہیے، یہ ہماری عزت میں آنا چاہیے، ورنہ ہم اس کے لیے لڑ جائیں گے، قتل و غارت گیری ہو جائے گی۔ دیکھیں کیسے قبیلے تھے۔ کاش کہ ہم ان سے ہی سبق پکڑ لیں تھوڑا سا کہ بھائی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، ہمارے ہاں الٹا ہو گیا۔ بہرحال تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت مخالف تھے شروع سے، حتیٰ کہ اتنی مخالفت تھی کہ اس مخالفت کے چکر میں آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کا جو سبب بنے وہ یہی بنے تھے۔ ابو سفیان قافلہ لے کر گزر رہے تھے۔ اب وہ طویل واقعہ پورا میرے ذہن میں، لیکن میں نہیں عرض کرتا، پھر بات ادھر چلی جائے گی۔ تو اصل وجہ ابو سفیان بنے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تجارت کرتے تھے اور مدینہ کے راستے سے گزرتے تھے، کنارے سے۔ تو جب تجارت کر کے سامان بیچ کے مال کما کے آتے تھے، اسی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا کہ چند صحابہ کے ساتھ ان کے قافلوں کو روکیں گے، اور چونکہ ورنہ یہ نفع لے جاتے ہیں اور اس سے مسلمانوں کے اوپر ہی ستم ڈھاتے ہیں۔ بہرحال تو اصل قائد جو تھے وہ اس لشکر کے بھی وہ ابو سفیان تھے۔ پھر جنگ احد، اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو جو ابو جہل تھا وہ تو مر چکا تھا بدر میں، اب جو اصل قائد بنے ہوئے تھے وہ ابو سفیان تھے ادھر بھی، اور بڑے زور و شور کے ساتھ لڑے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو سفیان۔ پھر کیا ہوا کہ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی، اور ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی صاحبزادی، ابو سفیان قبیلے کا سردار۔ اور ہوا کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئی تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر لی تھی انہوں نے، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئیں، اور ان کا جو حق مہر تھا وہ نجاشی کا جو بادشاہ تھا، نجاش کا، یہ ان کا لقب ہوتا تھا، تو اس نے حق مہر ان کا ادا کیا تھا۔ پھر جب یہ بیوہ ہو گئیں، ان کی عدت پوری ہو گئی، فارغ ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ تفصیلی واقعہ الگ ہے، مختصراً میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ پھر جب ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی کہ مجھ سردار کی بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، اب یہ اس نے عربی میں ایک قصیدہ کہا، جملہ، جس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اب کوئی نیچے نہیں کر سکتا حضور کی ناک کو، اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کو کوئی بھی نیچا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک سردار کی بچی نکاح میں آ گئی اس کے، تو اس کی شان تو سرداروں والی بن گئی، اس کو تو شرف حاصل ہو گیا، اب اس کو کوئی نہیں نیچے کر سکتا۔ یعنی کہ اب اس کا انداز یہ تھا کہ گویا سردار ہوں میں، میری بیٹی ہے اور نکاح میں آ گئی حضور کے، تو اب ان کو عزت مل گئی۔ اب ہمارے ہاں ہمارے دستور اور ہمارے شرف کے مطابق بھی یہ رسول کیا ہو گئے؟ باعزت ہو گئے، اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاں پیدا ہوئے ان کا نام ہے عبداللہ، والد محترم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا جو پورا سلسلہ سیدنا اسماعیل تک آدم علیہ السلام سے لے کر آئے، وہاں تک جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں آپ کو کوئی کافرہ تو مل جائے گی، لیکن ان میں ایک بھی گناہ گار نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، ان میں ساری پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ صرف پاکیزہ عورتیں نہیں ہیں
بلکہ شرف والی عورتیں، عزت و بلندی کا مقام رکھنے والی ہر ایک عورت ہے، نہ مال کے اعتبار سے کمی ہے اور نہ عزت و شرافت کے اعتبار سے، حسب نسب جمال ہر چیز ان میں بے پناہ ہے الحمدللہ۔ پھر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کے متعلق کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطن میں آئے آپ کے پیٹ مبارک میں، تو فرماتی ہیں عجیب حالات کہ میں سوچتی تھی کبھی ایسا حمل تو ہوتا ہی نہیں ہے کسی عورت کو کہ پیٹ میں بچہ ہو اور کوئی تکلیف ہی نہ ہو، ادھر تو حالات بدل جاتے ہیں۔ مجھے کبھی آپ کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا، حالانکہ عورت بوجھل ہو جاتی ہے، وزن ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ اتنے مہینوں وزن اٹھا کے رکھتی ہے، کہتی ہیں فرماتی ہیں مجھے بوجھ ہی نہیں محسوس ہوتا تھا، اور فرمایا پھر میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور وہ ساری کائنات میں پھیل گیا۔ تو جب میں نے یہ خواب کی تعبیر معلوم کی نا، جو ہمارے ہاں کاہنہ عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ بتلاتی تھیں ان خوابوں کی تعبیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے بطن میں بچہ ہے یہ ضرور پوری کائنات پر اس کا نور پھیلے گا، اس کی کوئی خصوصیات ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گزر رہی تھی ایک جگہ سے تو مجھے آواز آئی کہ البشرا ابشرا ابشرا یا آمنہ، کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کس نامحرم کی آواز ہے، میں بھاگی وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر میں ایک دفعہ کسی وادی سے گزر رہی تھی، پھر مجھے یہی آواز آئی ابشرا ابشرا یا آمنہ، اے آمنہ آپ کو بہت مبارک ہو، یہ جو بطن میں آپ کے بچہ ہے اس کی آپ کو مبارک ہو، جو بچہ آپ کے پیٹ میں موجود ہے احمد اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان کہ یہ کون بتا رہا ہے، کس کو پتہ ہے؟ حضرت حسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں قصیدے بیان فرمائے کرتے تھے، قصیدے کہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ کہے، تو حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں قریش والوں کو سناتا ہوں باتیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسان تم کیسے کہو گے ان کو، کیا بات کہو گے، کیونکہ دیکھو میں بھی تو قریش قبیلے کا ہی ہوں، اگر تم قریش قبیلے کو برا کہو گے تو وہ برائی میرے تک بھی آئے گی۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے کبھی کسی عورت کو دیکھا ہے کہ جب کوئی بال گر جاتا ہے آٹے میں تو وہ کیسے نکالتی ہے، بال کے اوپر آٹا لگنے بھی نہیں دیتی، ایسا صاف نکالتی ہے بال کو۔ تو بالکل میں بھی اسی طرح ان کو بات سناؤں گا کہ آپ کی ذات پر ذرہ برابر کوئی بات نہیں آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ممبر پہ کھڑا کرتے تھے اپنے، اور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرمائے، اور واقعی جبرائیل آ جاتے تھے اور ان کے دل پہ ایسے کلمات اللہ اتارتے تھے، جبرائیل مدد فرماتے تھے۔ تو ایسے ایسے قصیدے کہتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کہتے عمر 7 سال تھی، بچے تھے، مدینہ منورہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور 7 سال کے بچے کو کیا عقل ہوتی ہے۔ تو ایک کاہن کو دیکھا، وہ مدینہ میں قلعے کے اوپر نہ چڑھ گیا اور وہاں چڑھ کے چیخ چیخ کر چلانے لگ گیا ارے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ اب لوگ پریشان، یہ اس کا کیا مطلب، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا؟ اس سے پوچھا بھائی اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس امت کا تارا اپنے مدار میں آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو نبی ہے وہ حمل میں آ چکا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا، چیخ رہے، تارا اپنے مدار میں آ گیا۔ اب آگے چلیں تو عبد المطلب شام کی طرف نکلے،
اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے نکلا، میرے ساتھ 3 لوگ تھے، ہم کل 4 لوگ ہو گئے۔ تو ہمیں وہاں بازار میں کچھ یہودی، ان کے راہب علماء تھے، ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں شہر کے، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، آ کر ملے، پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم قریش والے اور مکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، سرزمین مکہ پہ، عرب کی سرزمین پر ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، وہ نبی ہوگا اور اس امت کا۔ اب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات نوٹ کر لی، ہم نے ان سے یہ بات سن کے ذہن نشین رکھ لی، اور عبد المطلب بھی اس میں تھے، کہتے میں تو بوڑھا ہو چکا تھا، ضعیف تھا، مجھے تو اولاد کا کوئی بھی امید نہیں تھی، لیکن ہاں میرا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس کے ہاں اولاد کی امید تھی، تو میں نے یہ ٹھان لی، طے کر لیا پکا کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام کیا رکھوں گا؟ احمد، محمد، یہ نام رکھوں گا۔ اور جو ان کے ساتھ اور 3 بندے بھی تھے نا، انہوں نے بھی بات سن لی تھی، تو ان سب نے بھی ارادہ کر لیا کہ بھئی جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا ہم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں گے۔ تو دیکھیں حیرت کی بات کہ سب کے ہاں بچے پیدا ہوئے اور لڑکے پیدا ہوئے، اور سب نے ان کا نام محمد رکھا۔ پھر عبداللہ کے ہاں جب پیدا ہوا بچہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں اس وقت، ان کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ تو دیکھیں، غور کریں، نام رکھوانے کے لیے بھی اللہ پہلے سے انتظام کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نام ہونا چاہیے، یہ نام ہے جو ہم نے منتخب کیا ہے۔ اللہ پہلے سے سرداروں کے ہاتھوں اور کائنوں کو جوڑ کر بھی اور سفر میں بھی یہی تذکرے کروا رہے ہیں کہ دیکھو اس بچے کا نام کیا ہوگا، پہلے سے چن لو، پہلے سے منتخب کر لو۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، کتنے دن گزر جاتے ہیں، ارے جی سمجھ ہی نہیں آ رہا نام کیا رکھیں یہ چل رہا ہوتا ہے نا۔ اور حضور کا نام پہلے سے اسپیشل انداز سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کروا دیا۔ جب عبداللہ کے ہاں پیدا ہو گئے آپ، تو آپ کا نام پہلے سے تجویز کیا رکھا ہوا تھا کہ یہ محمد ہے۔ اب دیکھیں، ایک نام تو وہ ہے کہ جو زمین پر رکھا گیا، اور دوسرا نام کیا ہے جو آسمانوں میں تھا۔ آسمان میں آپ کا نام کیا تھا؟ احمد۔ اور زمین پر آپ کا کیا نام رکھا گیا؟ محمد۔ دیکھیں اس کے اندر کتنی زبردست دلچسپ باتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نا یہ خوشخبری دی تھی، کیا فرمایا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبری میں تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ احمد جو آسمانوں پہ نام رکھا گیا، اس کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی خود سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو فرمایا علماء نے کہ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا ہوئی ہو، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا تو اس کی حمد و ثنا ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے احمد بنے گا، اللہ کی تعریف کرنے والا، خوب اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے گا، تو اللہ اس کو پھر محمد بھی بنا دیں گے، اس کی بھی تعریف ہوگی۔ اور ہوا بھی کہ آپ نے اللہ کی ایسی تعریف کی، پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اف نہیں کیا، تو اللہ نے آپ کو واقعی محمد بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کیسی زبردست بات فرمائی۔ تو کہا کہ محمد بن گئے۔ ادب کیسا کیا اللہ نے اس نام کا، اب یہ سنیں۔ پہلے تو بتاتا ہوں کہ قرآن میں کیسے ذکر فرمایا
تو فرمایا کہ ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد الرسول اللہ، پھر وما محمد الا رسول، اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر آگے بڑھیں تو اللہ نے فرمایا یہاں پر صفاتی نام کو ذکر کر کے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم وحریص علیکم۔ دیکھیں کہیں بھی اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یہ آپ کا ادب ہے۔ اللہ بھی بڑے با ادب ہیں، اللہ ادب والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ بے ادبوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اس میں بے ادبی ہے کہ براہ راست بولو، جب اللہ نہیں کہتا۔ صحابہ آپ کی زندگی میں براہ راست سامنے نہیں کہتے تھے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ بے ادبی کا عنصر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جب نام آ جائے تو فوراً درود پڑھ لے، یہ واجب ہے، فرض کے درجے میں۔ فوراً مختصراً کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پورا درود پڑھ سکیں ایسا موقع ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ پورا درود پڑھ لے پہلی دفعہ، اگلی دفعہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے۔ تو اللہ نے بھی بڑے ادب کے ساتھ اپنے نبی کا نام ذکر فرمایا، حالانکہ اور نبیوں کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام 4 مرتبہ ذکر کیا، اور دوسرے نبیوں کے اللہ نے نام لیے اور پکارا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، پھر دوسری جگہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، پھر ایک اور جگہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر ایک اور جگہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا تو کتنے اور مزید ادب کے ساتھ پکارا، تو کہا کہ یا ایہا النبی، اور کہا یا ایہا المزمل، اور فرمایا یا ایہا المدثر، اور فرمایا یا ایہا الرسول، اور کہا والضحی واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم ہے، اور کہا طٰہٰ، اور کہیں پہ کہا یاسین والقرآن الحکیم۔ ہر نبی کو نام سے پکار رہے ہیں، لیکن آقا محمد عربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکار رہے ہیں۔ یہ اللہ بھی عظمت سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نبی عام نہیں ہے، اس نبی کی عظمت ایسی زبردست ہے، اس کو ہم سب کچھ سیرت سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف آ جائیں تو جو مقام اللہ نے چنا، منتخب کیا، جو جگہ نبی کی ولادت کے لیے، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد۔ دیکھیں اس کی اللہ شہر کی قسم اٹھا رہا ہے اپنے قرآن کے اندر کہ اس شہر کی قسم ہے، اس شہر کی قسم ہے، میرے محمد عربی کے شہر کی قسم ہے۔ واہ واہ، یہ کیا شہر ہے زبردست۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس۔ دیکھیں کیا زبردست جوڑ اللہ نے جوڑا ہے۔ کیا فرما رہے کہ دیکھیں گھر جو سب سے اول بنایا گیا، سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ کا۔ اور سب سے آخر میں نبی کون سا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اول اور آخر سرے کو جوڑ دیا اللہ نے یہاں کہ دیکھو گھر پہلا اور نبی آخری، میں ان کا جوڑ پیدا کرتا ہوں۔ کیسے؟ دیکھو غور کرتے جاؤ، میں نکات بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر کعبہ کو اللہ نے مرکز بنایا، اور ہمارے حضور محمد عربی کو بھی اللہ نے
مرکز بنایا، کعبہ کو اللہ نے ہدی للعالمین بنایا، جہان والوں کے لیے ہدایت کا منبع، اور اسی طرح حضور کو بھی رحمت للعالمین بنایا، جہاں والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ۔ پھر جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کے لیے سبب ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے باقی رہنے کا سبب، ایسے ہی ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی آخری دین ہے۔ جب تک یہ دین اس دنیا میں باقی رہے گا، یہ دنیا باقی رہے گی۔ جب یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ تو دیکھیں کیسا زبردست جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے آسمانوں کے ساتھ زمین کے گھر کو جوڑ دیا، آسمان والے کے ساتھ، جس کا نام ابھی وہ پیدا ہوئے نہیں، اور اللہ نے اپنے گویا عرش پہ لکھ دیا، اور نبی دیکھ دیکھ کے حیران۔ پھر اللہ نے زمانہ کیسا چنا، کون سا مہینہ ہے؟ ربیع کا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پورا ربیع الاول۔ اور ربیع کا مہینہ عرب لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کتنا مزے کا ہوتا ہے، موسم کتنا اچھا ہو جاتا ہے اور خوشگوار۔ تو چنا اللہ نے مہینہ ربیع الاول، سب سے افضل مکان چنا تو سب سے اول افضل کعبۃ اللہ، سنا چنا تو اصحاب الفیل، ایسا واقعہ جو میں نے پچھلے درس میں سارا سنایا، جس میں کفر کی طاغوتی طاقتوں کو اللہ نے دنیا سے گویا جھاڑو پھیر کر، سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، صفائی کر دی، کہ جب کوئی خاص الخاص آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سڑکیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، کیسے مشینری نکل کے باہر آ جاتی ہے، ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، ارے کراچی میں ایسی مشینری بھی ہے۔ یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں ایسی بھی، ہم حیران رہ جاتے ہیں، ہم پیدا ادھر ہوئے لیکن ہمیں حیرانگی ہو جاتی ہے، یہ مشین بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے جب خاص الخاص آ رہا ہوتا ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ایسے ایک پتہ نہیں کب بنا کے چلے جاتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، سارا نظام سیدھا ہو جاتا ہے، اسٹریٹ لائٹس لگ جاتی ہیں، ایسا جیسے سونے کے پانی سے رات میں دھو کے چلے گئے، اور صبح حضرت تشریف لے آتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہستی آ رہی ہے جس کے لیے اللہ نے ایسے ایٹم گرا کے نا اور طاغوتی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ جب بڑا سانیہ ہوتا ہے نا تو جو بڑے بڑے فرعون ہوتے ہیں، دجال ہوتے ہیں نا، یہ ڈر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ان کو بھی خوف آنے لگ جاتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا عرصے کے لیے سدھر جائیں، تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہو جائیں کم از کم۔ یہ اللہ نے ایسے نظام پیدا کیے، سب سے افضل ہر چیز کو چن لیا، جس میں کفر کی طاقتوں کو ختم کر کے حق کو اللہ نے پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر جب پیدا ہوئے تو آگ جو ہزاروں سال سے کشا اس کے اندر جو پجاری تھے، وہ آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی۔ جو بادشاہ تھا اس کے کنگرے گر گئے، یہ سب واقعات ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو جیسے ہی آگ ہزاروں سال پرانی بجھی، کنگرے گرے تو نور ایک پھیلا شام کی طرف، اور نظر آنے لگے اس کے محلات روشن ہو گئے۔ کسرا کے محلات کے جب یہ 14 کنگرے گرے، کل کتنے گرے تھے کنگرے جو اس کے محل کے نا بالکل اسٹارٹنگ میں ابتدا پہ بنے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اتنے مضبوط تھے کہ یہ ایک بھی کبھی گرے گا قیامت تک۔ وہ 14 کنگرے گرے اس وقت۔ جب یہ کنگرے گرے تو جو بادشاہ تھا اس کو فکر پیدا ہوئی، اس نے اپنے دربان جو احبان اور رعبان تھا اس کو بلایا اور کہا، پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کنگرے گر گئے 14، مجوسیوں کی ہزاروں سالوں پرانی جو آگ تھی وہ بجھ گئی، اور اسی طرح جو جھیل موجود تھی، ایک بہت بڑی بحیرہ تھا، وہ زمین میں دھس گئی۔ تو کہا یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھائی،
یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اپنے جنات کے ذریعے معلوم کیا، پتہ لگایا، تو پتہ چلا کہ بھائی کوئی لگتا ہے نبی پیدا ہوا ہے، اور معلوم کیا کہ اچھا اگر ایسا ہوا ہے تو یہ 14 ہی کنگرے کیوں گرے؟ 13 گر جاتے، 15 گر جاتے، کیونکہ بادشاہ لوگ تو ایک ایک چیز پہ بڑا نظر رکھتے تھے، سوچتے تھے، پوچھتے تھے اپنے کاہنوں سے، اپنے تیز دماغ جو لوگ ہوتے تھے ان کے وزیر، تو پوچھا بھائی 14 کیوں گرے ہیں، اس کی کیا لاجک ہے؟ تو کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کی حکومت میں صرف 14 ہی بادشاہ گزریں گے، اب 14 ہی لوگوں کو بادشاہت ملے گی، بس 14 ہی لوگ حکومت کر سکیں گے۔ تو کہا چلو ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ 14 مقصد کہ میری بادشاہی تو پوری ہوگی، اس کے بعد میری اولاد کی بھی ہوگی، پھر اس کی اولاد، پھر ایسے کرتے کرتے معاملہ شاید آگے تک بڑھے گا۔ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، بڑا زمانہ ہے اس کا مطلب ابھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، نسل در نسل ابھی آگے بڑھے گا، چلو اتنی نسل میں تو کافی وقت لگے گا، ہمیں وقت مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا آگے سے کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کتنے زمانے میں یہ گزر جائیں گے اور کتنے زمانے میں آ بھی جائیں گے۔ تو ایک دم گھبرا گیا، پریشان، کتنے زمانے میں سب آ جائیں گے، کتنی مدت میں آپ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے، ہم یہ آپ کو کنفرم نہیں کر سکتے، یہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، حیرت کی بات، کہتے ہیں کہ 4 سال کے اندر ہی 10 مر گئے ان میں سے۔ بھائی بادشاہ مر گیا وقت سے پہلے تو دوسرے کو بادشاہی مل گئی، وہ بھی مر گیا تو تیسرے کو، وہ بھی مرا تو چوتھا، 4 سال میں کتنے مر گئے؟ 10 بادشاہ بن گئے اور مر گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے طے تھا سارا کچھ، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنا ہے، اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کرنا ہے کہ لا کسراہ ولا یکسراہ بعدہ، کہ نہ کوئی طاقت کسی کسرا کی ہے اور نہ ہی کوئی طاقت کیسر کی ہے میرے بعد، اب اللہ کی طاقت چلے گی بس۔ اور کیسر و کسرا کیسی پاورفل کنٹریز تھیں اس وقت، کیسی طاقتیں تھیں، میں نے پہلے پچھلے درس میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، یا اس سے بھی پچھلے درس میں، کہ پوری دنیا پر دونوں طاقتیں راج کر رہی تھیں۔ پوری آدھی دنیا کیسر طاقت کے پاس تھی، اور بقیہ دوسری آدھی دنیا جو کسرا طاقت تھی اس کے پاس تھی، اور اللہ نے تب بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کو ان دونوں طاقتوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا، یعنی کہ مدینہ اور مکہ اور یہ سرزمین عرب کی جانب ان کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ نے ان کی گندی نظروں سے، جبکہ یہ ایسی طاقتیں تھیں کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی، آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے بنفس نفیس، آپ نے کدال لی صحابہ کے ہاتھ سے اور اس پہ زور سے ماری، تو کہتے ہیں صحابہ کہ جیسے آپ نے ماری ایک نور نکلا، زور کا پھیل گیا، دوسری دفعہ ماری پھر نور نکلا، پھر تیسری دفعہ ماری تو پھر نور نکلا، اور وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ تو ہم حیران ہو گئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نور کیسا نکلا تھا، یہ نہیں سمجھ آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس نور کے اندر دکھایا ہے کہ تم میرے صحابہ میرے بعد کیسر و کسرا کی طاقت کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور ان کے دنیا بھر کے سب سے مہنگے ترین قالینوں کو اپنی ان چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں سے کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ تمہاری یعنی کہ حالت یہ ہوگی اور ان کی حالت وہ ہوگی۔
لیکن چونکہ تم ایمانی اعتبار سے طاقتور ہو گئے تو مسلمان صرف ایٹم پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا، بناتا تو ہے، ٹیکنالوجی میں تو پیچھے نہیں رہتا، یہ تو ہم نے خود آپ کو بتائی بات، لیکن وہ اس پر اعتماد بھی نہیں کرتا۔ وہ اعتماد کس پہ کرتا ہے؟ اپنے اللہ پہ، اپنے رسول کی تعلیمات پر، قرآن پر، شریعت پر، اسلام پر اس کا یقین ہوتا ہے تو اس کا ایمان پھر اسے فتح دلاتا ہے، کامیاب اور سرخرو بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا ایسی سپر پاور اس زمانے کی جو آج کا امریکہ بھی اس کے سامنے کیا ہوگا، گھٹنے ٹیکنے والا، کہ ایسے امریکہ کو اگر 1000 دفعہ جوڑ لو نا، اس سے زیادہ طاقتور اس وقت کیسر و کسرت کی طاقت تھی۔ وہ کیا طاقت ہوگی آپ اندازہ کر لیں۔ اس کو مسلمان ہم توڑ کے آئے ہوئے، ہم پہلی دفعہ نہیں کسی کی طاقت کو توڑیں گے، ہم پیدائشی توڑتے رہتے ہیں، یہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر ہے، اس لیے مسلمان کو کبھی نہیں للکارو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت اس دنیا میں اللہ اس کے نبی کے بعد وہ مسلمان کی ہے، اور مسلمان میں بھی اس کی ہے کہ جس کے پاس علم موجود ہے، اور علم میں بھی اس کی ہے کہ جس کے اندر عمل موجود ہے، اور عمل کے اندر بھی اس کی ہے کہ جس کے پاس اخلاص موجود ہے، اور اخلاص کے اندر بھی اس کی ہے جس کے اندر یقین موجود ہے۔ اللہ کے ایک نام پہ یقین آ جائے نا، ایک نام پر جو اللہ کا ذاتی ایک نام ہے، تو انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہواؤں میں اڑنا اور پانی پہ چلنا اور بغیر کھائے پیے زندگی گزارنا۔ اور اگر پورے 100 ناموں پر یقین آ جائے تو انسان کدھر پہنچ جائے گا؟ یہیں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائے گا، اگر 100 کے 100 ناموں پہ یقین آ جائے۔ اس لیے ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آ گئی، کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً یہ چیز رکھی ہے کہ ہم اللہ کے کسی نہ کسی ایک نام سے ضرور محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر ہے، وہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے تھوڑا سا محنت کر کے، کہ آپ کو ان ناموں کے جب آپ ٹرانسلیشن دیکھیں، معنی دیکھیں، اس پہ تھوڑا تحقیق کریں تو آپ کو ایک نام اندر سے نا خود ہی بہت اچھا لگے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو نام آپ کو اندر سے اچھا لگے بس اس کو آپ پکڑ لیں مضبوطی سے، اور اس کا خاص انداز میں اگر ورد شروع کر دیں نا تو آپ کی زندگی کے خزانوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہے، تو ایک نام پر اگر یقین آ جائے تو کہاں پہنچ جاتا ہے، اگر سب پہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے جو ذاتی نام کے علاوہ صفاتی نام بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک نام کی اپنی برکت ہے، اپنی رحمت ہے، وہ اپنے دروازے کھولتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمام نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ روشنی آئی، سیدھا شام کے طرف گئی اور شام کے محلات دکھائے اس نے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے آقا مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا تو مکہ سے ہوگی اور ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی اور انتہا شام کی طرف ہوگی۔ اسی لیے آپ کا معراج بھی اور آپ کا اسرا بھی اور وہیں سے ہوا، اسی طرح محشر کا میدان بھی وہیں سے قائم ہوگا۔ یہ اللہ نے خصوصیات رکھی۔ الحمدللہ ہم چوتھے سلسلے کو بھی عبور کر گئے، آگے بڑھ گئے، اور الحمدللہ کافی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ گئیں، جڑ گئیں۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے مزید چیزوں کو جوڑیں گے اور بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری بات آخر میں یہ کہنی ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس سیرت سے جو ہمیں علم ملے نا، وہ ہماری زندگی کے اندر بھی عمل کے اندر آ جائے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ مزید لوگوں کو بھی کوشش کریں
کہ اس سیرت کے درس کے اندر انہیں جوڑیں. اور جو حضرات الحمدللہ جڑ رہے آ رہے ہیں تو یہ پابندی کے ساتھ کوشش کریں کہ اس میں شروع سے آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ یہ سلسلہ بہت علمی ہوتا ہے اور زبردست ہے، اور ہر بات الحمدللہ ہم حوالے کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی تصدیق موجود ہوتی ہے، اور بغیر حوالے کے ہم کوئی بات ادھر ادھر سے اپنی طرف سے نہیں کرتے. تمام تر ہمارے حوالے موجود ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بات یعنی کہ مستند ہوتی ہے، تو اسی لیے اس میں بہت محنت لگتی ہے، یہ آسان کام بھی نہیں ہے. اتنی دیر جو میں نے بات کری نا، یہ بس مجھے موقع نہیں مل سکا زیادہ محنت کرنے کا آج، تو پھر بھی یہ 2-2.5 گھنٹے کی محنت ہے. تو جب لگ کر 3 سے 4 گھنٹے محنت ہو جاتی ہے نا، پھر ایسا مواد اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے کہ ہم ابھی 15-20 منٹ اس کو اور کھینچیں. لیکن الحمدللہ اللہ نے اتنی بھی توفیق دے دی، یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چند الفاظ بھی کہہ دینا تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. حضور کی شان تو بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے، جتنا بلکہ میں نے ابھی ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان کو نا اپنے رکے ہوئے کام جائز اور حلال نکلوانے ہو نا، تو ایک بہترین نسخہ بتایا. کہا کہ آپ روزانہ ایصال ثواب کریں. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں. اور کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی مجھے موت سے خوف آتا ہے، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے دادا کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو چلے گئے. کہا کہ اچھا نانا کدھر ہیں؟ کہا وہ بھی چلے گئے. دادی کدھر ہیں؟ وہ بھی چلی گئیں. نانی کہاں ہیں؟ وہ بھی چلی گئیں. پر دادا کہاں ہیں؟ ایسے پوچھتے پوچھتے 10-12 رشتے جب سب کے بارے میں اس نے کہا وہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ خاندان تو چلا گیا. ابھی بچے ہوئے کتنے ہو؟ گنتی کے لوگ زیادہ تو جا چکے ہیں نا، بچے ہوئے کم ہیں. جو بچے ہوئے وہ کم ہیں اور جو جا چکے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو پلڑا کون سا بھاری ہے؟ جو جا چکے ہیں. کہا کہ اگر آپ بھی چلے جاؤ گے تو کیا ہو گیا؟ اچھی بات ہے، جدھر سب ہیں ادھر ہی جاؤ پارٹی کرو. ادھر اکیلے بیٹھ کے کیا پارٹی کرو گے؟ تو جدھر سب چلے گئے ادھر جاتے ہوئے خوف کیوں آ رہا ہے؟ وہ بات سمجھائی، وہ میں سمجھاتا ہوں. کہا کہ جدھر سب چلے گئے نا، مسئلہ یہ کہ آپ نے ان سے کانٹیکٹ چھوڑ دیا. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک شخص بھلے آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو لاہور سے روزانہ وہ تحفہ بھیجے، گفٹ بھیجے. آپ گھر پر ہیں تو گفٹ آ گیا، آپ دفتر گئے ادھر گفٹ مل گیا، جی وہ عبداللہ صاحب نے لاہور سے بھیجا ہے، روزانہ مل رہا ہے. پھر آپ کہیں گئے ادھر گفٹ مل گیا، یہ جی عبداللہ صاحب نے گفٹ بھیجا ہے. تو جب آپ کو تھوڑا عرصہ گزر جائے گا نا، چند دن بھی اس کے لیے کافی ہیں، ورنہ آپ کو مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 1 سال سے آپ کو روزانہ کوئی نئے نئے تحفے بھیج رہا ہے، اور روزانہ بھیج رہا ہے، کوئی سنڈے آف نہیں ہے. ڈیلی بھیج رہا ہے. آپ بھیجتے بھیجتے ایک دن وہ فون کرے، یار میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، میں کراچی آ چکا ہوں، بس آپ کے ایڈریس پہ پہنچ رہا ہوں. اب آپ کیا کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے کہ یار عبداللہ ملنے آ رہا ہے، بھائی فوراً کھانا تیار کرو، نئی وقت ہے تو ریڈی میڈ لاؤ، اچھے سے اچھی چیز اس کو کھلاؤں گا. 1 سال سے مجھے تحفے بھیج رہا ہے، وہ بھی قیمتی تحفے. اس کا میں نے زبردست اکرام کرنا ہے، اس کو ذرا سی تکلیف نہیں ہونے دینی ہے، اس کو میں لے کر بھی آؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا ایک دم. تو اگر آپ اپنی لسٹ میں روزانہ، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن تھوڑی سی فکر اور محنت اور
تھوڑا پلان کرنے کی دیر ہے بس، کہ آپ نے 1 منٹ بھی نہیں لگنا اس میں۔ آپ نے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، سورہ اخلاص 3 بار پڑھی، قل هو اللہ احد۔ آپ نے کیا نیت کر لی؟ یا اللہ اس کا اجر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب، پھر جمیع مؤمنین مؤمنات، اور میرے پردادا دادا، میرے والد، میری پردادی، پردادا، پرنانی، پرنانا، اس طرح سب، اور جو گھر کے بہن بھائی قریبی، سب کے لیے اس میں آپ نے کہا کہ اللہ جس کا نام میں بھول بھی گیا نا، القادر مسجد میں میرے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، جو بھی ہے میں بھول بھی گیا اس کا نام، یا اللہ آپ جانتے ہیں، ان سب کو اس کا اصالِ ثواب پہنچا دیں۔ اب سب کو تحفہ چلا گیا، اور روزانہ آپ کر رہے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگ رہا، اور یہ لسٹ آپ کی بڑھتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ لوگ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں تو لوگ بڑھتے جائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی جائے گی۔ کتنے لوگوں کو روزانہ آپ کا تحفہ جا رہا ہے، گفٹ جا رہا ہے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی آج تو مفتی عمران اشرف صاحب خود آ رہے ہیں، تو وہ ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے؟ تو آپ کے خوشخبری میں اللہ کوئی اسپیشل فرشتوں کو بھیجیں گے کہ یہ ہمارے نبی پہ روزانہ تحفے بھیجنے والا آ رہا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں آ رہا۔ اللہ خاص الخاص فرشتے کو بھیج دیں گے کہ جاؤ اس کو بڑے عزت سے لے کر آؤ۔ اس کی عزت میں کوئی کمی کرنے دیں گے؟ تکلیف دیں گے اسے؟ خود سوچو، کریں گے ایسے کہ بھئی خاص بندہ آنے والا ہے، کوئی ایسا لچنگا فچنگا نہیں آ رہا ہے، تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو لے کر آنا ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو روز تحفے بھیجتا رہا۔ اور میں ایک عجیب سی بات اس میں جو بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ بتا دوں پھر دعا کر لیتے ہیں، کہ آپ نے جدھر یہ کام شروع کر دیا نا تھوڑے دنوں میں، اور بندے کا آزمایا ہوا ہے الحمدللہ، تھوڑے دنوں میں آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا میری زندگی میں، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور جب آپ اس کے محبوب بن گئے تو آپ خود رب کے محبوب بن گئے، اور جو رب کا محبوب بن جائے ساری دنیا اس کی محبوب بن جاتی ہے، پھر اس کے کام ایسے کھٹا نکلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے اثرات آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آتے ہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔